الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن
تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید، اہلاً وسہلاً و مرحبا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب سے راضی ہو، عافیت میں رکھے اور آپ کو اپنے بہترین بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ سے صحت، عافیت، سلامتی اور امن کی دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو نام جو ہم نے پڑھے، الحی القیوم، اس کے صفاتی نام، اور بہت دفعہ مانگا کیونکہ آیت الکرسی جب بھی پڑھتے ہیں ناموں کو پڑھتے ہیں، اور بھی کئی دعاؤں میں آتا ہے. تو آج الحمدللہ اس کے حوالے سے ہم پڑھ کر آئے ہیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پچھلے ہوم ورک کی طرف. پچھلے جو ہوم ورک تھا، کلاس 15 کا جو ہوم ورک تھا، اس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے سبق میں آنے والی دعا کو روزانہ مانگیں، اپنی دعا میں شامل رکھیں، آیات کا ترجمہ پڑھیں، جو آیات ہیں ان کی تلاوت بھی کریں، ترجمہ بھی پڑھیں. کلاس میں جو ایکٹیویٹی کروائی تھی کسی اور کو کروائیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں. یہ سب چیزیں ہم نے شیئر کی تھیں. اور ایک ہم نے آپ کو یہ کام دیا تھا کہ دوسروں سے پوچھیں کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو بغیر تھکے اللہ کی عبادت کرتی ہے، ان کا ذکر کس آیت میں آیا. پھر اللہ کے جو احسانات ہیں کم از کم 3 لوگوں سے ڈسکس کریں،
وہ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ سے محبت کریں. تو جناب یہ کچھ ہوم ورک تھے, خوب سارے ہوم ورک دیے تھے. آئی ڈونٹ نو کس نے سارے کیے, کتنے کیے. الحمید کے لیسن میں سے وہ ساری چیزیں لکھنے ہو گئی تھی جن کی وجہ سے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. تو آپ میں سے چلیں ذرا چیٹ میں دیکھتے ہیں کہ کون ایسا ہے میرے ساتھیوں میں سے جس نے سارے ہوم ورکس کیے. چیٹ میں بتائیے اگر آپ نے سارے ہوم ورک کیے تو بتائیے, اور اگر 50% یا 75% کیے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں. تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے ہوم ورک کیے اور کیا اس میں سے آپ نے ماشاء اللہ. چلے مطاہر کہہ رہی ہیں کہ انہیں 70% ہوم ورک کیے. چلیں گڈ. مطاہر آپ بتائیے آپ نے کیا کیا ہوم ورک کیا. سہرش نے 80% کیے. چلیں جی زبردست. ٹھیک ہے, پوچھتے ہیں اپنے 3 ساتھیوں سے. باقی بھی لکھتے جائیں. مطاہر آپ نے کیا, اگر آپ ہیں ہاں جی بتائیے. السلام علیکم آپ. ہاں جی ابھی میں نے الحمید کے بارے میں بڑا غور و فکر کیا. بہت تعریف والا نام. میں نے یہ پڑھا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ڈسکس کیا کہ اللہ کا نام کی کیا ویلیو ہے, اور اس کے اوپر میں لمبا ڈسکشن اس کو کیا. اس نے آرام سے بیٹھ کے سارا سنا. بیٹے کے ساتھ کیا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ فرشتے وہ میں لوگ ہیں جو ہم نہ بھی کریں, ہم اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. لائک ہم اگر یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی بس مجھے پڑھ یہ رہے ہیں. بتائیں آپ نے اس طرح ہی ہوم ورک کیا کہ آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی مخلوق ہے, یا خود ہی بتایا؟ نہیں, انہوں نے بھی بتایا. ہاں یہ مما ہمیں پتا تھا کہ یہ مخلوق فرشتے ہی ہیں. انہوں نے بھی مجھے بتایا, لیکن میں نے ان کو اتنا اچھا ڈسکشن دیا کہ انہوں نے خود ہی آنسر کوسچن پاس کیے میرے ساتھ. الحمدللہ, بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. چلے, اور یہ کام کرتی رہیے گا, اس لیے کہ جو سیکھیں وہ آہستہ آہستہ آگے انشاءاللہ پہنچائیں, تاکہ آپ کے ذریعے خیر پھیلتی رہے اور گھر سے ہی خیر پھیلتی رہے انشاءاللہ. چلیں جی, سہرش آپ بتائیے آپ نے کیا کیا. آپ نے کہا 80% کام آپ نے کیا. جی باجی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آیاتوں کا ترجمہ پڑھا روزانہ الحمدللہ, اور جو 25% میں نے نام ڈھونڈے تھے الحمید کے, اور اس سے زیادہ میں نے قرآن کی آیاتوں کو کھول کے جہاں جہاں الحمید آیا تھا وہ ڈھونڈا. اور ایک ایکٹیویٹی میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی, بتاؤ کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے. پہلے تو اس نے آنسر خود سے دیا اپنے دماغ سے کہ جنات ہیں, پھر اس نے کہا فرشتے. الحمدللہ. اب یہ بات انشاءاللہ ذہن میں رہے گی اس کے, اس طرح آپ کے ذریعے آگے تک پیغام چلا گیا. گڈ. سرور سلطانہ آپ بتائیے آپ نے کیا کام کیا, شیئر کریں, بتائیں کیسے کیا باجی اسی قرآن میں جو الحمید جہاں جائے میں نے اس پہ پڑھا, اس پہ اس کو غور و فکر کیا, ترجمے کیے اس کے, اور اس کے علاوہ سوالات پوچھے. تو کچھ نے مجھے کہا چرند پرند ہے جو تھکتی نہیں ہے عبادت ذکر کرتے ہوئے. جس کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے جواب دیا. اس کے علاوہ اس کے پورا جو آپ نے دیا. باقی آیت پتا تھی کیا لوگوں کو جہاں یہ بات ہے جو انہوں نے کوٹ کی تھی؟ جی باجی آواز نہیں آئی, دوبارہ بولیے. قرآن پاک کی آیت کتنے لوگوں کو پتا تھی کہ جو ہم نے کہا تھا پوچھیے گا ذرا, کہ قرآن میں بات ہے نا اس حوالے سے جو انہوں نے مصنف نے کوٹ بھی کی تھی؟ نہیں باجی اس کا تو جواب نہیں ملا. ہاں, اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ایکچولی ہمیں لوگوں کو یہی احساس دلانا ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ہم قرآن میں جو چیزیں ان کو بھی نہیں جانتے, ورنہ تو کھٹ سے آنسر دے دینا. چلیں الحمدللہ آپ نے سوچ جگائی. اور کوئی بات شیئر کرنا چاہیں؟ باجی جو آخری جو نے دعا جی پڑھی تھی نا, الحمدللہ ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں. الحمدللہ معنی لما آتا ہے نا, فرض نماز کے بعد الحمدللہ عادت ہے. اور اب جو اس کے ساتھ اوپر سے شروع ہوئی تھی نا وہ بھی الحمدللہ کثیرہ, الحمدللہ ایک کارڈ میں الحمدللہ وہ بھی پڑھتی ہوں. چلیے الحمدللہ, آپ کی دعائیں قبول فرمائے. شہانہ آپ نے کیا ہوم ورک کیا؟ ہاں جی, میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ ہم نے ڈنر ٹیبل پہ اس کو ڈسکس کیا, اور لیکن وہ بھی چھوٹا ہے تو اس نے کہا کہ پلانٹس ہیں جو کہ اس کی ہم کرتے ہیں. تو میں نے کہا پلانٹس کیسے کرتے ہیں ہم؟ تو اس نے کہا کہ جس طرح وہ ہمیں فروٹس اور دیتے ہیں اور ہمیں وہ آکسیجن دیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی ایک آنسر ہو سکتا ہے. تو پھر خیر ہم نے ڈسکشن زیادہ کی تو پھر ملائکہ کی طرف اس کا دھیان گیا. اور باقی جو یہ دعا ہے, اس دعا کے ساتھ مجھے بہت زیادہ اس سے لگا کہ انسیت سی ہو گئی اس دعا کے ساتھ.
کہ جیسے الحمد ایک آپ کا دل کرتا ہے کہ دعا پڑھی جائے، تو یہ پیج 41 پہ جو ہے اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہوا، اور جو تہجد میں دعا ہے اس کے ساتھ بھی کافی لگاؤ جیسے ہو گیا کہ اس کے بغیر لگتا ہے مکمل نہیں ہے دن. تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. یاد دہانیوں سے فائدہ ہو جاتا ہے نا کہ ہم پڑھتے ہیں تو پھر انسیت اور لگاؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے. الحمدللہ استقامت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات میں. لاسٹ کمنٹ لوں گی میں ہما طاہر آپ سے. جی جی باجی السلام آپ نے علیکم. میں نے اپنی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایکٹیویٹی کی جو آپ نے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کس کس چیز سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر نفس سے پاک ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی نعمتیں سوچ کے اور دل میں جو ہے نا 5 دفعہ جو الحمدللہ کہنا ہے آنکھیں بند کر کے. تو الحمدللہ بچوں کو اتنا اچھا لگا اور ان سب نے میرے ساتھ ایکٹیویٹی کی. اور اگلے دن آ کے ایک بچی نے مجھے کہا کہ باجی مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے گھر جا کے اپنی ماما کے ساتھ کی ایکٹیویٹی. الحمدللہ یہ چیزیں ہیں، خاص طور پہ جیسے اس طرح چھوٹے چھوٹے جو ہوم ورک ہیں یا جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بچوں کو بہت زیادہ ان کے ایمان کا لیول بھی بڑھاتی ہیں اور ان کو شوق پیدا کرتی ہیں اس طرح کے کام کرنے کا. الحمدللہ. چلیں جی الحمدللہ گڈ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے. اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم آج کے لیسن کو دیکھتے ہیں، اور میں چیٹ میں پوچھوں گی آپ سے، مجھے چیٹ میں آنسر لکھ کے آپ نے بتانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پہلا نام ہے الحی، اس کے کیا معنی ہیں بتائیے. ٹھیک ہے، زندہ، یعنی جو زندہ ہے، اور اس کے علاوہ بس یہی معنی ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اوکے. الحی کے معنی ہے جو زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے. گڈ، ٹھیک ہے، بالکل درست بتایا آپ نے. چلیں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم عربک پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم پڑھتے ہوتے ہیں. سنتے ہیں آپ سے، آپ پڑھتے ہیں، میں آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہوں سننے میں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دونوں الحی القیوم کی جب عربک پڑھ لیں گے پھر کویسچنز کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. تو جو ساتھی پڑھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ تو خوب سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. چلیں جی، پہلا ہاتھ ہمیرا طاہر آپ کا ہی کھڑا ہوا ہے، اگرچہ آپ نے کمنٹ میں بات کی ہے لیکن کچھ آپ کا ہاتھ پہلے کھڑا ہوا ہے، تو آپ پڑھنا چاہیں گی؟ پڑھیے. جی باجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحی ومن اسمائه الحسنى عز وجل الحی. قال اللہ تعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورۃ آل عمران آیت نمبر 2. میں جی آگے پڑھوں؟ ایک آیت اور پڑھ لیں. وقال اللہ تعالی هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین. سورۃ غافر آیت 65. ماشاءاللہ. رخسانہ یاسمین آگے آپ پڑھیے. رخسانہ یاسمین. جی میں پڑھ رہی ہوں. کیا ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فالحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک تعالی والحی القیوم الدائم الباقی الذی لا یجوز الیہ الموت ولا الزوال ولا الفناء الحی لا یموت ولا یبید الذی لم یزل موجودا وبالحیات موصوفا. ٹھیک ہے رخسانہ، ذرا سا یہاں جی سے دوبارہ الذی لم الذی لم یزل موجودا. موجودا. ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ پڑھیں. میں جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہاں سے آواز آپ کی ایک دم غائب ہو گئی تھی، مجھے سنائی نہیں دی. اللہ تبارک تعالی هو الحی القیوم الدائم الباقی الذی لا یجوز الیہ الموت
ولا الزوال ولا الفناء الحي الذي لا يموت ولا يبيد کھانا پورا نہیں پڑھنا، اتنا ہی پڑھنا تھا، شروع کا ہی پڑھنا تھا. دیکھیں جی اللہ اب میری بات غور سے سنیے گا. اللہ جی تبارک و تعالی، تبارک و واو تعالی. جی نہیں، تبارک تعالی نہیں، تبارک و تعالی، یہ دو الگ جی صفات ہے نا. جی جی وہ تبارک تبارک و تعالی. و جی تعالی، ٹھیک ہے، تو واو کو بھی جی اس طرح کیجیے گا. باقی جی ماشاءاللہ اچھا پڑھے، گڈ، ٹھیک ہے. مسز دانش آپ پڑھیے آگے. جی میم. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَيُّ فِي ذَاتِهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا لَمْ تَحْدَثْ لَهُ الْحَيَاةُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا يَعْتَرِضُهُ الْمَوْتُ بَعْدَ الْحَيَاةِ. اچھا اس کو دوبارہ پڑھیں. الذی لا، الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا الذی لا یموت، ٹھیک ہے. يَمُوتُ آگے أَبَدًا آگے لَمْ تَحْدُثْ لَهُ الْحَيَاةُ بَعْدَ الْمَوْتِ ٹھیک ہے، اس سے آگے بھی پڑھیں. ولا يعترضه الموت بعد الحیات. احسنتی، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. بشرا اعظمی آپ پڑھیے. بشرا اعظمی مائک کھولیے. چلیں سحر شاد آپ کھولیے مائک، بشرا کو پھر آگے موقع دے دیں گے. وهو سبحانه الحي الباقي الدائم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وكل اذان ہے ابھی. کون مانگے گا اذان کے بعد کی دعا آپ میں سے؟ باجی سرو سلطان پڑھے. جی مانگے. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. بہت اچھی کوشش ہے، آمین، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے۔ ذرا اسکرین پر اذان کو دکھائیے، جو لکھی ہوئی ہے اذان، اس کا پوسٹر دکھائیے۔ اس کو میں پڑھتی ہوں۔ میں سرمت آپ سناؤں؟ اور سننا ہے؟ جی آپ سنائیے، کوئی اور پڑھے؟ کون نام بتائیے اپنا؟ میں رخسانہ بول رہی ہوں۔ رخسانہ اللہ درست پڑھیے گا دیکھ کے۔ جی میں ویسے ہی پڑھتی ہوں نماز کے بعد، پڑھیے اذان کے بعد۔ پڑھیے تو اللہ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے، آمین۔ اب آپ دونوں نے غور سے سننا ہے اور باقیوں نے بھی۔ دیکھیں کچھ جگہ پر دیکھیں جیسے آپ نے پڑھا وَبْعَثَهُ، یہ وَبْعَثَهُ نہیں ہے، یہ وَبْعَثْهُ، ٹھیک ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ ہم آپ کے ساتھ پوسٹر شیئر کریں گے گروپ میں، اور انشاءاللہ ثروت آپ نے بھی اور رخسانہ آپ نے بھی اس کو دھیان سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ کہیں ایک آدھ اگر جو ورڈ کے فرق ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کون یہاں سے دیکھ کے پڑھے گا؟ یہ پورا کیوں نہیں پوسٹر آ رہا ہے شفق، آپ دیکھیے گا یا اس کو چلے میں اسے پڑھتی ہوں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو پورا اگر دکھا سکیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کریں، پھر میں آپ میں سے کسی سے ترجمہ بھی سنوں گی۔ اے اللہ، اس پوری کار کے اور قائم رہنے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ کیونکہ یہ اس کی بشارتوں میں سے بھی ایک بشارت ہے نا، اذان کے بعد کی دعا کی۔ اچھا جناب، ہم واپس آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف، سننے کی طرف۔ تو دیکھتے ہیں کون ساتھی سنانا چاہ رہے ہیں۔ سحر شاد، آپ سنائیں گی؟ جی میم وہ پیرا وہیں سے سٹارٹ کر لوں کیونکہ اذان ہو گئی تھی۔ جی بالکل وہیں سے سنائیے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَيُّ الْبَاقِي الدَّائِمُ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنسُ يَمُوتُونَ وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَى وَجْهِهِ فَلَا أَحَدٌ يَسْتَحِقُّ أَن يُؤَلَّهَ وَيُعْبَدَ وَيُحَبَّ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْبَاقِي الکامل فی ذاتہ و اسماعہ و صفاتہ و افعالہ و اذا کان ما سواہ حالکا فعبادۃ الحالک الباطل باطلۃ ولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون۔ ماشاء اللہ، احسنتی، بارک اللہ فی علمک، اچھا پڑھا۔ اچھا دیکھیں اس میں، دیکھیں ایک ورڈ کو دیکھیں ذرا سا کلیئر، شاید مجھے سنائی نہیں دیا اس لیے بتا رہی ہوں۔ سیکنڈ لائن میں دیکھیں، آخری الفاظ میں سے ہے وَيُحَبْ إِلَى اللَّهُ الْحَيِّ، ٹھیک ہے، یہ پیش ہے ہاں پر، اور اسی طرح فَعِبَادَةُ الْحَالِكِ الْبَاطِلُ بَاطِلًا، ٹھیک ہے۔ باقی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ بعض اوقات سننے میں بھی کئی دفعہ لفظ مجھے صحیح سمجھ نہیں آ پا رہا ہوتا تو میں کریکشن کر دیتی ہوں، اگر آپ کی کریکشن نہیں ہے تو آپ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ اچھا جناب، انیکا آپ پڑھیے اس سے آگے کا پیراگراف۔ وَإِذَا كَانَ مَا سِوَى اللَّهِ بَاطِلًا هَالِكًا وَاللَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْبَاقِي الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَهُ الْحُكْمُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِلَيْهِ مَرْجِعُ الْخَلَائِقِ كُلِّهِمْ فَيُجَازِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ تُعِينُ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَحْذَرُ مِنْ
سخطه وعقابه. گڈ، آگے پڑھے. وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمده وکفى به بذنوب عباده خبیرا. احسنتی، ماشاء اللہ. جی آگے پڑھیے. فائزہ آپ پڑھیے. والله عز وجل هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم يدبر الأمر في العالم الأولوي وفي العالم السفلي يحيي ويميت ويعز ويذل ويثيب ويعاقب وينثر ويحزل كل يوم هو في شأن. گڈ، احسنتی. جی جناب نیکسٹ پڑھیے. صدف آپ پڑھیے. وهو سبحانه الحي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وفي كل لحظة يخلق الحي القيوم ما لا يحصي من الأحياء من نبات وحيوان وإنسان. صدف یہیں تک رک جائیں. اب دیکھیں اس میں میں کسی ساتھی سے پڑھاتی ہوں، آپ دیکھیے گا پہلی لائن کو کہاں کیسے پڑھا گیا، 2 الفاظ کو خصوصی دیکھیے گا. ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. آیت پڑھیے. سنم آپ پڑھیے آگے. سنم. جی السلام علیکم وعلیکم السلام. میڈم. وَهُوَ سبحانہ الحی الذی، وہاں سے پڑھیں گے نا. فی کل لحظۃ سے پڑھیں. وَهُوَ سبحانہ الحی الذی خلق الموت. سنم رک جائیں. دیکھیے یہاں سے میں نے آپ کو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کا ہے. اگر نہیں مل رہا تو آپ رکیں، میں کسی اور ساتھ. وفی کل لحظۃ یخلق. یہاں سے پڑھیں. یہاں سے میڈم. یخلق الحی القیوم ما لا یحصى من الاحیاء من نبات وحیوان وانسان ويتكفل بتدبيرهم ويسوق إليهم أرزاقهم وبيده بقاؤهم وفناؤهم وفي كل لحظة يموت بأمر الله ما لا يحصى من الأحياء. گڈ، شاباش، بارک اللہ فیکی. تو لفظ جو ہے نا وہ جیسے سنم آپ نے پڑھا وہ واقعوں کا ما لا یحصا. ٹھیک ہے، یہ یحصی نہیں ہے، آپ نے درست پڑھا یحصا. اور یہ دیکھیں وَبِيَدِهِ بَقَاؤُهُم، بقا کہتے ہیں نا اسی سے ان کی بقا. بقا نہیں بقا. ٹھیک ہے، با پہ زبر ہے، با پہ. ٹھیک ہے. خالدہ آپ پڑھیے سے آگے. والموت كالحياة سر لا يعلمه إلا الله ولا يملك أحد أن يحدثه لأن أحدا غير واهب الحياة لا يستطيع سلبها فسبحان الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا يملك أحد أن یحدث. ٹھیک ہے، یحدث. اوکے ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ. اچھا جناب قندیل آپ پڑھیے آگے. الحی القیوم. اور القیوم. جی. ومن أسماء الحسنى عز وجل القيوم. قال الله تعالى الله لا إله الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. انیکا رک جائے ذرا، ابھی قندیل پڑھ رہی ہیں. جی. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. ٹھیک ہے، شاباش. بقرہ اس میں ذرا سے یہ 2 دیکھیں ولا یحیطون بشیء من علمہ، یہ پورا جی ہی ہے. جی ٹھیک ہے. وسیع کرسی السماوات والارض، مجھے شاید سننے میں کچھ کمی لگی لیکن آپ نے پڑھا ہوگا. جزاک اللہ خیر کثیرا. اچھا جناب، اس کو قندیل اگلی آیت بھی پڑھ لیں. جی. وقال الله تعالى وأنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم. ہاں طه ٹھیک ٹھیک ہے، 111. جزاک اللہ خیر. اچھا باقی تو سب ٹھیک پڑھا ہے لیکن وہ مجھے یاد آ گیا کہ پہلے بھی میں نے کیا کریکشن کرانی تھی. دیکھیں جو آپ کا زبر ہے نا وہ اس کی ادائیگی درست کرنے کی ضرورت ہے، وہ کھڑے زبر میں بدل رہا ہے. جیسے یہ واسع کرسی ہونا چاہیے نا تو واسع آپ نے پڑھا تھا. اسی طرح وَأَنَتِ نہیں، وا نہیں ہوگا، یہ وَأَنَتِ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بس ایک حرکت کر کے گزر جانا ہے نا. جب ہم دو حرکت کرتے ہیں، 2 کاؤنٹ کرتے ہیں تو پھر کھڑے زبر میں بدل جاتا ہے، مد اصلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے ساتھ الف لگ جاتا ہے تو الف نہیں لگانا. ٹھیک ہے، تو وَأَنَتِ الْوُجُوهُ بولیے. وعنت ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے. اب آپ نے یہ اور یہ بولیے وسع. وسیع. گڈ. اب آپ نے اس کو مارک کر کے رکھنا ہے کیونکہ آیت الکرسی جب بھی پڑھنی ہے اس ورڈ کو غور سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، گڈ. جی. اچھا جناب، اب پڑھیں جی حدیقہ، آپ پڑھیے. حدیقہ کھتری اور آسمہ طاہرہ. حدیقہ کے بعد آسمہ پڑھیں گی. وقال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آگے تھوڑا ایک لائن پڑھ لیں حدیقہ. الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم القائم الدائم الذي لا يزول القائم بحفظ كل شيء ورزقه وتدبيره القائم على كل شيء. بس حدیقہ، بس اور ساتھیوں کو موقع دیتے ہیں. آسمہ طاہرہ اس سے آگے پڑھیں. القائم. آسمہ مائک کھولیے. اچھا آسمہ کا مائک نہیں کھل رہا. بشرا اعظمی آپ کھولے. باجی در شروع سے القائم علی کل شیء. القائم سے پڑھیں. القائم علی کل شیء برعایتی لہ القائم بتدبیر الخلائق المتولی جمیع ما یجزی فی العالم العلوی وفی عالم السفلی وما یجری فی الدنیا والآخرہ. القائم بنفسه القیوم لأہل السماوات والارض القائم بقسمت ارزاقهم وتصریف احوالهم وحشرهم وحسابهم. آخری لائن دوبارہ پڑھیں. قسمتی سے آگے پڑھیں دوبارہ. القائم بقسمت ارزاقهم وتصریف احوالهم وحشرهم وحسابهم. اس لفظ کو بس دیکھیے، باقی گڈ. وحشرهم. ماشاءاللہ آپ نے اپنی کریکشن خود کر لی. بارک اللہ فیکی، بہت اچھا پڑھا ہے. ٹھیک ہے، وحشرهم. ٹھیک. ریشمہ چشتی سے آگے پڑھیے آپ. وهو سبحانه القيوم بنفسه لا يحتاج في قيامه ودوامه إلى أحد ولا قيام للخلائق كلها من كبير ولا صغير وقوي وضعيف إلا بإقامة الحي القيوم لهم. فجميع المخلوقات الله سبحانه القائم عليها
لأنها ليست وقائمة بنفسها بل هي محتاجة للحي القيوم الذي يخلقها ويحييها ويحفظها ويرزقها ومن عرف ربه بذلك توكل عليه. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت حد تک صحیح پڑھا ہے، بس کچھ الفاظ دیکھیے اور ان کو نوٹ کر لیں. سیکنڈ لائن میں جو ہے نا للخلائق کلھا من کبیر و صغیر، اسی طرح وقوی و ضعیف. اچھا اس کے بعد آگے دیکھیں، دو جگہ الحی القیوم آگے، لیکن یہاں ان کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے الا باقامت الحی القیوم لہم، اور اسی طرح آگے بل ہی محتاجۃ للحی القیوم. ٹھیک ہے، یہاں پر یوں پڑھیں گے اس کو. گڈ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. توقیر آپ پڑھیے. ومن عرف ربه بذلك توکل علیہ وانقطع قلبه عن الخلق الیہ وهو سبحان. کیا کریں ذرا سا جب لائن ختم کر لیں تاکہ اگر مجھے بتانا ہے تو میں بتا سکوں. دیکھیں من عرف ربہ، ٹھیک ہے، یہ ربہ کا، اور ون قطع قلبہ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ایک لائن اور آگے پڑھیے آپ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَيُّومُ الَّذِي قَامَ بِنَفْسِهِ فَاسْتَغْنِ عَنْ جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِهِ وَقَامَ بِهِ غَيْرِهِ فَافْتَقَرَّتَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَخْلُوقَاتِهِ فِي الْإِيجَادِ وَالْإِعْدَادِ وَالْإِمْدَادِ وَالْبَقَاءِ. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. توقیر بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہے اور بڑی اچھی کوشش ہے. بس اس کو دیکھ، سیکنڈ لائن کے کچھ الفاظ کو دیکھیں، یہ جو ہے نا، اور اسی طرح فرسٹ لائن کا بھی، یہ جو ہے نا قام بنفسی فاستغنا، اس کو پڑھیں گے فاستغنا. اور سیکنڈ لائن میں دیکھیں فافتقرت جمیع الیہ جمیع، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی جزاک خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ پڑھتے ہیں، اتنی محنت سے اعراب لگاتے ہیں، تو ظاہر ہے کیونکہ یہ آسان تو نہیں ہے نا، کتاب تو بغیر اعراب کے کوشش کر کے آپ سب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوشش قبول فرمائے. عاصمہ طاہرہ آپ پڑھیے، اور فرد مسعود اس کے بعد پڑھیں گی. السلام علیکم باجی. واللہ جل جلالہ هو الحی القیوم الذی لکمال حیاتہ وقیومیتہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم القائم بنفسہ فلا يحتاج إلى غیرہ بوجہ من الوجوہ مالک السماوات والارض الذی لکمال ملکہ لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه العالم بكل شيء الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلق وما خلفهم فلا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. ولا تتحرك ذرة، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا، بارک اللہ فیک. جی فرت اس سے آگے آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السمیع الاصوات واقوال وحرکات الاخلاق الذی لکمال سمعہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء البصیر بکل شیء الذی لکمال بصرہ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. بہت اچھی کوشش. ایک تو لکمال بصرہ ہے، اور اس سے اوپر کی لائن میں دیکھیں لکمال بصرہ، نہیں بس آپ سنیں، اب پڑھے نہیں، اس کو غور سے سنیں. وحرکات الخلائق، اس کو دیکھیے
الذی لکمالی سمعہ، اس کو یوں پڑھیں گے اسی طرح، اس سے باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ٹھیک الحمدللہ۔ اچھا جناب، اب ہمارے ساتھیوں میں سے شافیہ آپ پڑھیے۔ جی باجی۔ وهو سبحانه القائم على هذا الكون العظيم بكلياته وجزئياته في كل وقت، في السماوات والأرض، في الدنيا والآخرة، القائم على كل نفس، يعلم أحوالها ويسمع أقوالها ويبصر أفعالها۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ کس نے نہیں پڑھا ابھی تک؟ فرزانہ طارق آپ پڑھیں۔ فهل يليق بالعاقل أن يجعل لربه الحي القيوم شريكا في الخلق والتدبير والعبودية؟ شریکن، اگر آپ پڑھیے تو کچھ شریکن فی الخلق والتدبیر ٹھیک ہے، والتدبیر والعبودیہ۔ ٹھیک ہے، عبد المعید آپ پڑھیے۔ فماذا بعد الحق الا ضلال وماذا بعد النور الا الظلام افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سمهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زينا للذين كفروا مكرهم وصدهم عن سبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اس میں دیکھیں سورۃ جو آیت ہے نا، للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل، وصدوا نہیں ہے اس آیت کو نا، آپ نے یہ کرنا ہے شمیم کہ آپ نے سورۃ شمیم ہے نا، نام آپ کا نہیں آ رہا، جی شمیم آپ نے سورۃ 33 کو کم سے کم 3 بار کسی قاری کی آواز میں سننا ہے، خصوصاً اس کے آخری حصے کو، بل زینا للذین کفروا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا اٹکن ہے اور صحیح باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ازکا امدان آپ پڑھیے آخری۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت۔ آمین، بارک اللہ فیکی۔ چلے جی ماشاءاللہ، آج کا لیسن لمبا تھا، 2 لیسنز تھے تو ذرا ہمیں ٹائم زیادہ لگا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے کویسچن آنسرز کی طرف۔ میں سوالات تو میرے پاس بہت سے ہیں کرنے کو اس لیسن سے، لیکن کیونکہ وقت کم ہے تو میں کچھ 1-2 پوچھ کے کچھ ہوم ورکس دوں گی آپ کو اور آپ کے جنرل ریفلیکشنز دوں گی۔ پہلے پیج پہ آپ دیکھیے الحی جہاں پر ہے، اس کی جو یہ لائن ہے نا کہ جی اللہ تبارک و تعالی، یہ جو ہے نا هو الحی القیوم الدائم الباقی والی جو لائن ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ السلام علیکم، کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی آ رہی ہے، ایک دم بیچ میں سے آواز غائب ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے کہ جو ہے نا وہ ہوا سبحان الحی فی ذاتہ، یہاں سے اس کو ذرا سا فالو کیجئے مجھے، وہ سبحان الحی فی ذاتہ جو پیراگراف ہے، یہاں سے مجھے بتائیے کہ مصنف کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی سے پہلے کیا تھا اور زندگی کے بعد کیا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ الحی کی زندگی کیسی ہے؟ بتائیے، کون بتانا چاہے گا؟ قندیل بتائیں۔ بتائیے۔ اس میں یہ ہے کہ ہماری یہ زندگی 2 طرفہ موت میں گھری ہوئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے
وہ دائمی ہے، کبھی نہ موت آئے گی اور نہ ہے ہمیشگی کی زندگی ہے اللہ کی۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے زندگی سے پہلے بھی موت تھی اور بعد میں بھی موت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے نہ پہلے کوئی موت تھی اور ہمیشہ سے ہی زندہ ہے اور نہ بعد میں ہوگی۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اس کا اگلا پیراگراف دیکھیے، وہ سبحانہ الحی جو ہے الحی الباقی، یہاں سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چلیں یہاں سے تو میں نے پوچھ لیا، اگلے پیراگراف پہ آئے۔ یہ جو یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آگے کسی ایک پیراگراف میں بات کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الحی جو ہے اس سے اس کا الہ ہونا ظاہر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہر معبود کا باطل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کیسے؟ کون بتائے گا؟ کہ اللہ سبحانہ نام بتائیے، کون بتائے گا؟ حمیرہ آپ بتائیے۔ ہمیرا طیبہ جی، ہر معبود کا باطل ہونا اسی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ ہر چیز کو جو ہے نا اس میں ختم ہو جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو دوام ہے ہمیشہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی عبادت کرنی چاہیے یا نہیں؟ جی مطلب وہ جو معبود وہ نہیں ہوتا جو ختم ہونے والا ہو، معبود تو ہمیشگی والا ہوتا ہے، جس طرح کہ بتایا گیا نا کہ عبادت بھی پھر اسی کی جائز ہے یا اسی کے لیے ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ بالکل، ورنہ تو پھر عبادت جو ختم ہی ہو جائے اس کی کیا عبادت کر سکتے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر۔ پیج 43 پر آئیے جی، دیکھیے یہ جو ہے پیراگراف کے وفی کل لحظت سے جو بات شروع ہو رہی ہے، یہاں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ کیا کیا کر رہا ہے؟ 8 تقریباً 5 چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں، تو کون بتائے گا مجھے آپ میں سے؟ سحر۔ توقیر بتائے جی سحر، پہلے آپ بتائیے۔ سحر میم، اللہ تعالیٰ نے ایک تو جو اپنی تمام مخلوقات پیدا کی ان کا کوئی شمار نہیں، پھر وہ ان کی کفالت بھی کرتا ہے، تدبیر بھی کرتا ہے، انہیں رزق بھی دیتا ہے، انہیں قائم بھی رکھتا ہے، اور ان کا قائم رکھنا اور فنا کرنا صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، اس کی رزق پیدا کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، رزق لے کے جاتا ہے ان کی طرف، بقا اور فنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ذرا یہ بتائیں کہ چلیں آپ سے کسی سے کوئی آپ کا ریفلیکشن لیتی ہوں کہ ابھی تک آپ نے جو کچھ پڑھا الحی القیوم کے بارے میں، کیا محسوس کیا؟ کوئی ایسی چیز ہو، کانسیپٹ کلیئر ہوا ہو، کسی سوچ سے باہر نکلے ہوں، کوئی اور نئی سوچ پیدا ہوئی ہو، کوئی شیئر کرنا چاہے گا اپنا ریفلیکشن؟ تو نام لیں اپنا۔ آپ نے لیسن پڑھا ہے نا، کیا محسوس کیا اس کو پڑھ کر؟ جنرل سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے، آپ نے کیا محسوس کیا اس کو پڑھ کر؟ خالدہ میں بتاؤں؟ پلیز ضرور بتائیے خالدہ۔ جی، اس کو پڑھ کے ظاہر ہے پہلے سے پتا تھا، لیکن ایک سارٹ آف یقین آتا ہے کہ جب موت اور زندگی دینے والا اللہ کی ذات ہے تو ظاہر عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، اور موت جو ایک راز ہے، ایک سر ہے، تو اس کو دیکھ کے لگا کہ موت مطلب زندگی دینے والی اللہ کی ذات ہے اور مارتا بھی وہی ہے، تو پھر ہمیں اللہ پہ ہی توکل کرنا ہے، دنیاوی چیزوں سے نہیں ڈرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے پڑھا تھا کہ موت جو ہے وہ زندگی کی حفاظت کرتی ہے، تو پھر بندے کے اندر ایک تھوڑا سا نڈر پن آتا ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں سے نہیں ڈریں بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور یہ سمجھیں کہ بھئی جس طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے کہ انہوں نے غازی کتنے، انہوں نے سینکڑوں غزوات میں شرکت کی، اور ان کی موت جو تھی وہ بستر پہ ہوئی، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ پیغام دے دو سب، I don't exactly remember لوگوں کو، کہ مطلب موت جو ہے وہ جہاں اللہ نے لکھا ہے وہیں آئے گی، تو راز کیا ہے پھر یقین ہوتا بتائیے؟ ہے۔ آپ نے کہا موت ایک راز ہے، سرن ہے، کیا راز ہے؟ اس کا جو ہے مطلب اس کا ہمیں پتہ نہیں کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس طرح آئے گی، اور کس کو آ جائے گی، کس وقت، تو یہ ایک راز ہے۔ اور جس طرح یہ کہ اس کے بارے میں بھی ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ روح کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو وہ روح کے بارے میں بھی بس یہی بتایا نا، یسألونک عن الروح قل اللہ، تو یہ زندگی اللہ اور کی موت طرف سے ہے۔ بہت سی چیزیں راز ہی ہیں، بالکل ہم
ہمیں نہیں پتا اگلے لمحے میں کیا ہوگا، اور اس ہمیں طرح نہیں موت پتا بالکل کہ ہماری موت کہاں اور کب ہوگی اور کیسے ہوگی. تو یعنی اللہ پہ یقین بڑھ جاتا ہے. بالکل صحیح، سب سے بڑی بات اللہ پر توکل اور یقین آتا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اچھا جناب، آج نیکسٹ پر القیوم. ذرا چیٹ میں لکھیے کیا معنی ہیں القیوم کے، دیکھتے ہیں القیوم کے کیا معنی ہیں. بتائیے، چیٹ ایکٹیویٹی آپ کے لیے. القیوم کے معنی ہیں قائم رہنے والا. گڈ. اور والقائم کے کیا معنی ہیں؟ والقائم کے معنی ہیں قائم رکھنے والا. گڈ، ماشاء اللہ. تو بڑی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر کے جواب دیتے ہیں. چلیں جی، اس کو دیکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو ہے اس میں سے نا آپ کو ایک ہوم ورک ہم دیتے ہیں. ہوم ورک کے بغیر تو ہم چلتے ہی نہیں ہے نا. ہوم ورک سے کچھ تو فائدہ ہوتا ہی ہے ہمیں لگتا ہے، اس لیے چلیں جی ہوم ورک دیتے ہیں آپ کو اس پیراگراف سے. یہ جو سورۃ آل عمران کی آیت 18 کے بعد پیراگراف آ رہا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی هو الحی القیوم القائم الدائم الذی لا یزول. اس پورے پیراگراف میں یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور اس کا اینڈ جو ہو رہا ہے وہ وحشرہم وحسابہم پہ ہو رہا ہے. اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں لکھیں جو جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی صفت القائم. سوال میرا یہ ہے، چلے میں سوال کرتی ہوں، سوال لکھیے. میرا سوال یہ کہ اللہ کی صفت القائم کس کس چیز پر محیط ہے؟ اس سوال کے جواب میں 10 چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں، وہ آپ نے لکھنی ہے جو مصنف نے بتائی ہیں. سبحان اللہ، ہم تو بعض اوقات سوچ بھی نہیں پاتے، ایک ہی چیز کو بار بار 2-3 دفعہ دہراتے رہتے ہیں، لیکن وہ کس طرح الفاظ بدل بدل کے لے کر آتے ہیں. ماشاءاللہ ان کے علم میں بھی اللہ نے برکت کی اور ہمیں بھی سیکھنے کا موقع دیا. اور اللہ استاذہ کو جزائے خیر دے جنہوں نے کتاب ہمیں پڑھائی. ٹھیک ہے، تو آپ کا ہوم ورک 1 ہو گیا. یہ اب اس پیراگراف میں ایک جگہ سے پتہ چل رہا ہے، میرا سوال غور سے سننا ہے، جس نے جواب دینا ہے اپنا نام لینا ہے. ٹھیک ہے، ذرا سا میں بیچ میں سے عربک میں پوچھوں گی، مجھے بتائیے کہ وہ عربی کا کون سا حصہ ہے جہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حالات کو پھیرنے پر قائم ہے، قادر ہے. کون بتائے گا مجھے؟ باجی میں بتاؤں؟ بشرا اعظمی جی بتائیے. باجی اسی پیراگراف کی آخری لائن ہے و تصریفی احوالہم. گڈ. چلیں بشرا آپ ہی بتائیں گی. ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح پک کیا. اس سے کیا خیال آتا ہے؟ کچھ فیلنگ ہوئی، کچھ خیال آیا؟ جی باجی، جیسے ہمیں مختلف موسموں سے یا بیماری، آزاری، جوانی، بڑھاپا، جو ہم پہ مختلف حالات آتے رہتے، یعنی ان کو قائم رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. یعنی حالات بدل جاتے ہیں لیکن اللہ کی ذات ہمیں فنا ہے، اللہ کی ذات کو فنا نہیں. ہمارا جو عقیدہ توحید ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے اس سے. بالکل ٹھیک. اچھا چلیں اب ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں، کلاس ایکٹیویٹی بھی تو ہم کرتے ہی ہوتے ہیں نا. ہمیں سے ہر شخص جو جہاں ہے وہ اپنی آنکھ بند کرے اور اپنا کوئی ایسا حال سوچے جس کو وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدل دے. یعنی وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا حال ہو جو دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے. سوچیں اس کو اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ تو تصریف احوالہم کر سکتا ہے نا، تو حال بدل سکتا ہے، پھیرنے حالات کو قادر ہے. حالات پھیرنے کی بات ہو رہی ہے نا. میرے یہ حالات بدل گئے. خاموشی اختیار کرتے ہیں، چند سیکنڈ کے لیے سوچتے ہیں اپنے حالات کو. الحمدللہ. کچھ فائدہ ہوا اس سے؟ کچھ سوچا؟ کسی نے کچھ سوچا؟ کوئی فیلنگ آئی اس سے جب آپ ایسے سوچتے ہیں؟ کوئی شیئر کرے گا؟ ڈاکٹر فاطمہ آپ شیئر کریں گی؟ جی باجی میں شیئر کروں گی کہ کچھ مجھے پرابلم ہے، تو میں نے وہ بس سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری یہ تکلیف دور کر دیں اور مجھے
اللہ ताकत ताला हिम्मत दे। जरूर कर देगा अगर वो फौरी जाएगा। और अगर आजमाइश होती है तो अल्लाह ताला फिर हौसला मांगना चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह जी हम मैंने कमजोर, यही मुझे हिम्मत और हौसला दे। बिल्कुल हम कमजोर हैं, हमारे हालात को फेर दे। हम और देखिए ये जो आज का लेसन है ना, ये इस लिहाज से बहुत अहम है कि हम कितनी दफा हम सुनते हैं ना, लोग कहते हैं कि मेरे हालात कब बदलेंगे, कौन मेरे हालात बदलेगा। मेरे हालात नहीं बदल सकते, ये जुमला कभी सुना है? मेरे हालात नहीं बदल सकते, क्या बता सकते हैं ऐसे जी जी लोगों को? कि कि अल्लाह अल्लाह पर ताला के भरोसा इख्तियार में है सब कुछ। जी, अल्लाह के हाथ में सब कुछ, जब चाहेगा बदल देगा। फिर अगला सवाल लोगों का आता है फिर बदल क्यों नहीं रहा, फिर क्या कहें? आपसे कन्वर्सेशन कर रही हूँ, बताए क्या कहें? फिर ऐसी बातें सुनते हैं ना, क्यों नहीं बदल रहा, फिर बदले ना, कहाँ कहाँ फेरने पे कादिर है वो, कोई नहीं बदल रहा। नाउजुबिल्लाह, ऐसी बातें सुनते हैं ना हम। जी फरजाना आपके आपसे माली बेहतर होगा तो जरूर बदलेगा, इसमें अभी कुछ खैर होगी हमारे लिए, क्योंकि अल्लाह की मसलहत अल्लाह ही जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है तवक्कुल। ये जो बात खादा ने की थी ना कि तवक्कुल आ जाता है, ये है तवक्कुल कि अभी मेरे इन हालात में अल्लाह ने रखना है, वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरे मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, तो जरूर इसके जरिए भी मेरी आजमाइश कर रहा होगा, वो जरूर इससे कोई खैर निकालेगा इंशाल्लाह, वरना वो जब चाहेगा बदल देगा। ठीक है जनाब, चलें जी आगे आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाँ, ये बहुत प्यारी आयत है, सॉरी आयत कह रही हूँ, ये बहुत प्यारा हिस्सा है ना अरबिक का। वमन अरफ रब्बहु बिज़ालिका तवक्कल अलैहि वनक़तअ क़ल्बुहु अनिल खल्क़ि इलैहि। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये बताइए कि अल्लाह की जो ये सिफत के जरिए जब अल्लाह की मार्फत इंसान को हासिल हो जाती है, तो यहाँ मुसन्निफ बता रहे हैं कि इंसान की जिंदगी में कुछ फर्क आ जाता है। वो क्या बता रहे हैं, क्या फर्क आ जाता है? कौन बताएगा आप में से? और लोग भी हाथ खड़े कर सकते हैं, मैं तो डायरेक्ट वहां से पूछ रही हूँ, आपने सुनाया जी। वालेकुम सलाम जी रेशमा। जिस पे ये होता है कि फिर अल्लाह की पहचान, इंसान को जो अपनी पहचान होती है और अपने रब की पहचान होती है, फिर वो अल्लाह पे तवक्कुल जो है उसके मुताबिक फिर वो करता है, फिर वो अल्लाह पे भरोसा करता है। ये एक बात है जो ये बता रहे हैं, लेकिन इसका क्या बाकी मैं मतलब बताऊं है? और अच्छा जी आपने चले कि अल्लाह की रेशमा तरफ इंसान राग़िब हो जाता है, फिर वो अल्लाह हाँ से ही रग़बत करता है ठीक और है, उसकी मखलूक। ठीक है। और कौन कहना चाह, अस्मा आप कुछ कहना चाह रही थी, कहिए। जी बाजी, ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं ना, फिकुल कुलूब, इसके बाद मैंने आपको शायद बताया था कि मैं उम्रे पे जा रही हूँ, तो मैं वहां से आई हूँ। तो उसके बाद आके मैंने ये 2 लेसन बड़े क्लियरली उन्हें लिखे हैं। और हकीकत बात है, ये जो चीज़ आई है ना कि जो अपने रब को पहचान लेता है तो उस पर भरोसा करता है और उसका दिल मखलूक से कट जाता है। तो एक छोटी सी बात मैं इसमें कहती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें कुछ लोग उनको बुरा भला कह रहे थे और अबू बकर सदीक जो है ना वो खामोश खड़े थे और आप मुस्कुरा रहे थे। जैसे अबू बकर सदीक ने कुछ कहना शुरू किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया और वहां से चल दिए। और आपने इस बारे में कहा कि जब तुम खामोश थे तो फरिश्ते उसका जवाब दे रहे थे, जैसे तुम बोले हो तो फरिश्ते वहां से चले गए। तो हकीकत बात है, ये तो दिल मखलूक से हट जाता है ना, यानी लोग कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन इंसान को जब अल्लाह की मार्फत हो जाती है तो उसका जिस्म तो जमीन पे होता है मगर उसकी रूह जो है ना वो जन्नत के मेवे चुन रही होती है। उसको सुभान अल्लाह, यकीन हो जाता है का कितनी कि प्यारी बात अगर की मैं अस्मा आपने। बिल्कुल, देखिए दो तरह से मखलूक हमारे लिए मुश्किल बनी रहती है ना, या तो हम उसकी मोहब्बत में बहुत गिरफ्तार रहते हैं, इंसानों की मोहब्बत में। मखलूक कपड़े भी अल्लाह की मखलूक है ना, लिबास है, ज्वेलरी है, गैजेट्स हैं, घर है, इनकी मोहब्बत हमारे दिलों से निकलती नहीं, इसी में उलझे रहते हैं, अल्लाह की इबादत भूल जाते हैं। और दूसरा क्या है, लोगों में कैसे उलझे रहते हैं कि उसने ये कह दिया, उसने यूं कर दिया, उसकी ये परेशानी हो गई, उसमें भी अल्लाह से दूर होते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, गम करते रहते हैं। लेकिन जब अल्लाह की सिफात पता चलती है ना, अल हय्य अल क़य्यूम, मेरे हालात फेरने पे कादिर है, देने पे कादिर है, बदलने पे कादिर है, वो संभालने पे कादिर है, वो जिंदा रखने पे कादिर है, वो कायम रखने पे कादिर है, वो मुझे कायम रखेगा, तो फिर क्या है, फिर इंसान का दिल हटने लगता है इन चीजों से। तो ये बहुत अहम फ्रेज है। अब आपका होमवर्क 2 ये है कि जो है ना, वमन आरफा से लेके अनिल खल की इलाई तक का जो ये सेंटेंस है ना, इसको आपने
لکھ کر خوشخط لکھ کر کہیں ایسی جگہ لگانا ہے کہ آپ کی نظر اس پہ پڑتی رہے، اور آپ اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ میرا دل مخلوق سے منقطع ہوا ہے ابھی یا نہیں، یا میں لوگوں میں ہی الجھی ہوں، چیزوں میں ہی الجھی ہوں، کسی کے جانے کا غم ہی میرے سے نہیں بھولتا، کسی چیز کے یا انسان کے جانے کا، تو میرا دل منقطع تو نہیں ہوا نا، میرا دل تو اٹکا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ کرنے آپ نے. اور کہ ایک اور چیز تھی کہ صحابہ کرام کا اگر تسمہ بھی ان کو چاہیے ہوتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے تھے. تو دنیا کی چیزیں ہیں یا لوگوں سے جڑی جو بھی چیزیں ہیں، جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے نا تو یہ بڑے بڑے پہاڑ نہیں لگتے ہیں، یہ ایسا لگتا ہے بالکل جیسے ابھی سب ختم ہو جائیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. چلیے جی نیکسٹ آخری پہ آتے ہیں، وقت بھی کم ہے ہمارے پاس. آخری جو صفحہ ہے، صفحہ نمبر 45، اس میں وہ ایک سوال کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے نا آخر میں عقل مند کے لیے ایک سوال چھوڑا ہے. کیا سوال چھوڑا ہے انہوں نے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ کون بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ مسز دانش آپ بتانا چاہتی ہیں؟ جی میں جی بتاؤں. مسز بتائیے. جی توقیر بتائے. فَهَلْ يَلِيقُ بِالْعَاقِلِ أَنْ يَجْعَلَ لِرَبِّهِ الْحَيَّ الْقَيُّومَ شَرِيكًا فِي الْخَلْقِ وَتَدْبِيرِ وَالْعُبُودِيَّةِ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے الفاظ میں بتائیے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اگر ہمیں اب پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جینے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے، تو پھر اس کے بعد بھی، اور یہ سارا کچھ وہی کر رہا ہے، تو اس کے بعد بھی اگر ہم اس کے امر میں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک بنائیں تو کیا یہ ہمارے لائق بنتا ہے؟ کیا تو یہ عقل وہ مند ہے؟ بالکل یہ صحیح ہے. عقل اور کسی عقل یہ مند کے کیا لائق ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق، تدبیر اور ربوبیت میں کسی کو شریک بنائے. اچھا اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، ذرا سوچئے گا، آج عقل مندی کا معیار کیا بن گیا ہے؟ آج دیکھیں دین پر اعتراض، نکتہ چینی، اللہ کے احکامات کے خلاف عمل کرنا، فخر کرنا اپنی عمل اور عقل اور ذہانت پہ، یہ عقل مندی. اور اس میں بعض اوقات کتنی پامال کیے جاتے ہیں نا چیزیں، لیکن یہ کتنا زبردست سوال چھوڑ رہے ہیں وہ کہ کیا یہ عقل مندی ہے؟ تو ہم نے غور کرنا ہے اس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب آپ کا لاسٹ ہوم ورک جو ہم لیتے ہیں، ہوم ورک 3، وہ یہ لیتے ہیں کہ آپ نے الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے نا، آپ نے حدیث پڑھنی ہے. ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گروپ میں حدیث جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد اس کو پڑھ کے مانگا جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ نے ایسی دعا ڈھونڈنی ہے، ایسی دعائیں ڈھونڈنی ہے جن میں الحی القیوم کا لفظ آتا ہو، اور اس کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا مانگنی ہے. کوئی ایک دعا بتا سکتے ہیں؟ چھوٹی سی دعا ہے، بہت کامن لوگ مانگتے ہیں. عالیہ اکبر بتاؤں تو یا حی میں جس کا نام لوں گی صرف وہ بتائیں. جی عالیہ آپ بتائیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی فی ذریتی واصلح لی فی شأنی وکلہ. سوری، یہ ہم کوئی صبح بات کے نہیں، یا اذکار میں پڑھتے ہیں. اتنی بھی پڑھ لیں نا، یا حی یا قیوم قیوم برحمتک. برحمتک ٹھیک ہے، استغیث. واسلے نشانی بالکل. اچھا اب آپ نے جب کیا کرنا ہے، آپ سب نے یہ دعا مانگنی ہے، یہ بھی اور ایسی دعائیں جن میں یا حی یا قیوم آتا ہے، روزانہ کم سے کم ایک دفعہ اس ہفتے مانگنی ہے. ٹھیک ہے. قرآنی مصنون دعا میں بھی مل جائیں گی آپ کو، آپ اس کی ایپ میں دیکھ لیں یا صبح شام کی دعا میں دیکھ لیں. آپ نے ایک بار کم سے کم روزانہ یہ دعا مانگنی ہے، اور صبح شام مانگے تو کیا بات ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کرنا ہے. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آج کی جو یہ دعا اس کے آخر میں آ رہی ہے نا، آج کے سبق کے آخر میں جو دعا آ رہی ہے، یہ آپ نے روزانہ کم سے کم ایک بار مانگنی ہے، اور ترجمے کے ساتھ مانگنی ہے. ابھی میں آپ میں سے کسی سے اس کا ترجمہ سنوں گی، ہاں جو سنانا چاہے گا پوچھوں گی اس سے. ٹھیک ہے. لیکن آپ پہلے ہوم ورک سن لیں. یہ جو نا اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ والی جو دعا ہے، یہ آپ نے روزانہ ایک بار اس ہفتے مانگنی ہے، اور ترجمہ بھی پڑھ کر گڑا کے اللہ سے دعا مانگنی ہے. اس کی ایسی نہیں مانگ لینی بس چلتے پھرتے، ٹائم نکال کے سوچ کے. اور اس سے اگلا ہوم ورک جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا آپ نے کسی کو سکھانی ہے. یہ اتنی پیاری دعا ہے. ذرا ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. کون مجھے اس کا ترجمہ سنائے گا؟ میں بتاؤں؟ توقیر بتائے. میں چاہتی ہوں کوئی اور بھی جس نے ابھی تک کوئی بات نہ کی.
کوئی ایسا ساتھی بتا سکتا ہے جس نے ابھی تک کوئی بات نہ کی ہو؟ چلے حدیقہ بھی بتائے اور توقیر بھی. پہلے توقیر آپ بتائیں پھر حدیقہ بتائیں گے. جی توقیر بتائیے. توقیر انور بتائیے, مائک کھولیں اپنا. توقیر. اور حدیقہ جی توقیر سنائیے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت, اے اللہ سبحانہ تعالی ہدایت دے جن کو ہدایت دے ہمیں جن کو تو نے ہدایت دی ہے. وعافنا فیمن عافیت, اور ہمیں عافیت دے جس طرح تو نے عافیت دی ہے. وتولنا فیمن تولیت, اور ہمیں اپنی دوستی دے جس کا تو نے دوستی دی ہے اپنی. وقنا, اور بخش دے ہمیں وقنا برحمتک, اور اپنی رحمت دے. وصرف عنا الشر, اور ہمیں پھیر دے ما قضیت, شر سے جو تو نے لکھا ہوا ہے. بہت اچھی کوشش ہے توقیر, بہت اچھی آپ نے ترجمہ کیا. تھوڑی سی مزید اصلاح کی ضرورت ہے. دوسرے کس جی ساتھی پلیز. نے کہا تھا کہ وہ سنانا چاہتی ہیں؟ سنائے حدیقہ. حدیقہ سنائی, بتائیے. اے اللہ تو ہدایت دے ہمیں ان میں جنہیں تو نے ہدایت دی, اور ہمیں عافیت عطا کر ان میں جنہیں تو نے عافیت عطا کی, اور ہمارا مددگار ہو جا ان میں جن کا تو مددگار ہے, اور بچا ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ, اور پھیر دی ہم کو اس شر سے جو تو نے ہماری تقدیر میں کیا ہے. آمین. آمین. بہت پیاری اچھی آپ نے ترجمہ کیا. میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتی ہوں, دعا مانگ لیتی ہوں. اے اللہ تو ہدایت دے ہمیں ان میں جنہیں تو نے ہدایت دی, اور ہمیں عافیت عطا کر ان میں جنہیں تو نے عافیت عطا کی, اور ہمارا مددگار ہو جا ان میں جن کا تو مددگار ہے, اور ہمیں بچا اپنی رحمت کے ساتھ, اور پھیر دے ہم سے اس شر کو جو تو نے ہماری تقدیر میں لکھ لیا ہے. یا اللہ تو ہمارے سے ہر شر کو پھیر دے, ہر خیر کو ہماری تقدیر میں لکھ دے. یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہر قوت ہر طاقت ہے, تو قائم رہنے والا ہے. تو چاہے تو تقدیریں بدل دے, احوال بدل دے, زندگیوں کو بدل دے, تو ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے, تو ہمارے غموں کو دور کر دے, تمہاری زندگیوں میں امن قائم آپ کر. فش والی گیم تو ہم کھیل پر رہے اپنا واؤ رحم یار, کر. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ان کو کون سی گیم؟ انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے, مانگیں گے دعائیں اور ہوم ورکس کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو, آپ کو استقامت عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, ہمت عطا فرمائے. اور دیکھیں اس میں خصوصی طور پہ جو دعا ہے نا, وعافنا فیمن عافیت, بہت زیادہ دعا مانگا کریں عافیت کی. عافیت جس کو ملی اس کو سب کچھ مل گیا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.